بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع شب برات کے حوالے سے، یعنی شب برات کی فضیلت اور شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں اور اس کا ہم کس انداز سے اہتمام کریں، قبرستان جانا، یہ سارے سوالات ہیں انشاءاللہ اس کے آج جوابات جو میں بتاؤں گا تم لوگوں کو۔ اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی جس سے مفسرین نے شب برات بھی مراد لی ہے۔ پارہ 25 سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، یعنی رمضان المبارک کی آخری راتیں، اور بعض مفسرین نے اس آیت سے شب برات مراد لیا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے تبیان القرآن جلد 10 کے اندر جو اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، اور جن مفسرین نے اس آیت سے شب برات مراد لی ہے اس کو جو بیان کیا ہے میں اس کو آج بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شب برات کی فضیلت سے ابتدا کرتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں صحیحہ ستہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں باہر نکلی تو دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، معجم الاوسط میں، جمع الجوامع میں اور جامع المسانید کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث سے ہم کوئی عقیدے کی بات ثابت نہیں کر رہے، اور اس حدیث سے کوئی ہم فرض و واجب ثابت نہیں کر رہے، بلکہ ہم فضائل کے معاملات میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث سے دو چیزیں سمجھ آئی ہمیں۔ پہلا تو یہ کہ شب برات میں رات کو قبرستان جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کری اس کی ابتدائی باتیں کیا ہیں، وہ یہ کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا، تو میں باہر نکلی تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ تو اس سے ہمارا قبرستان جانا بھی جو ہے وہ ثابت ہوا، بلکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان راتوں میں قبرستان جائیں اور ہمارے جو بھی پیارے انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رات کو ایسے فضول طریقے سے نہ گزاریں، سوتے ہوئے نہ گزاریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، جو بھی دوست احباب انتقال کر چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز کا بالخصوص خیال رکھا جائے کہ ہم اتنی عبادت کریں، اتنے جو ہے وہ رات کو شب بیداری کریں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ آسانی سے پڑھ لیں۔ کیونکہ اگر کوئی پوری رات عبادت کرے اور فجر کی نماز ہی اس کی قضا ہو جائے تو اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ جو پوری رات عبادت کرنا ہے یہ فرض، واجب، سنت موقدہ یہ ساری چیزوں میں نہیں آتا، لیکن جو فجر کی نماز ہے یہ فرض ہے، اگر یہی چھوٹ جائے گی تو پھر وہ عبادت کرنا ہمارا وہ اس معاملے میں فائدہ نہیں دے گا۔ سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قبرستان گئے، سنت اس کو قرار دے دیا جائے گا، صرف یہ سنت ہے، اور موقعہ قرار نہیں دیا جائے گا کہ لازم نہیں قرار دیں گے. سنت یہ نہیں کہ لازم قرار دے دے کہ لوگوں نے اس کو کرنا ہی ہے ضروری. باقی یہ کہ حضور ہم اس رات کو کس انداز سے گزاریں، کس انداز سے اس کا اہتمام کریں. تو ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ آج 14 شعبان المعظم ہے، کیا ہے؟ 14 شعبان المعظم. تو ہم یہ کوشش کیا کریں کہ 14 شعبان المعظم کو روزہ رکھا کریں، تاکہ جب ہم افطار کریں تو 15 شعبان المعظم کا آغاز ہو جائے گا نا. ہم افطار کریں گے تو 15 شعبان المعظم شروع ہو جائے گی نا. جب ہم ابتدا کریں تو یہ جو رات ہوتی ہے اس کے اندر نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں پورے، یعنی اگلی سال ہم نے کیا کرنا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو روزے میں گزاریں، تاکہ ہمارا جو آخری دن لکھا جا رہا ہو اس دن ہم روزے دار ہوں، اس دن ہم روزے دار ہوں. اور یہ روزہ ایسی نیکی ہے جو پورے کے پورا دن، یعنی ہم نے اگر روزہ رکھ لیا تو پورا دن ہمارا عبادت میں گزر رہا ہے. اگرچہ وہ سو بھی رہا ہے نا بندہ، تو بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے. تو ہمارا آخری دن بھی جو ہے وہ کیا لکھا جائے گا نامہ اعمال میں کہ یہ بندہ روزے دار تھا. اسی طریقے سے پھر ہم 15ویں جو شعبان ہے اس کے حوالے سے تو حدیث بھی موجود ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں قیام کرو. پہلی بات تو اس سے یہ کہ قیام کرنا ثابت ہو رہا ہے، صحیح ہے. یعنی بندے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے. لیکن نوافل جو ہے وہ پڑھے، لیکن جو اس کی قضا نمازیں ہیں نا، قضا نمازیں، اس کا زیادہ اہتمام کرے. جیسے کہ صلاۃ التسبیح اس نے پڑھ لی اور کچھ جو ہے وہ نوافل پڑھ لیے. اس کے بعد زیادہ جو اہتمام کرنا ہے ہم نے کس کا کرنا ہے؟ قضا نمازوں کا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قضا نمازوں کا آخرت میں ہم سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا. نوافل کا حساب ہم سے نہیں ہوگا. یہ ایک تحفہ ہے سمجھو. اور اس کو اس انداز سے سمجھو، جو فرض نمازیں ہیں وہ ہم پر ایک قرض کی صورت میں، اگر ہم کسی سے قرض لیں تو ہمیں قرض لوٹانا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ جو نوافل ہے یہ ایک تحفہ ہے، تو ہمارا کسی کو تحفہ دینا ضروری نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے فرض نمازیں جو ہماری قضا ہو گئی ہم اس کو ادا کریں، اور اس کے بعد جتنی چاہے پوری رات جو ہے وہ نوافل پڑھیں. اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے. کیا پڑ جاتے تھے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سوج جاتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ سوج جاتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی تھی، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور جو یہ بڑی راتیں آتی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ایک بہت بڑی نیکی کا ذخیرہ اپنے لیے کیا کریں؟ بیان کر لیں، یعنی کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے وہ نیکی ہو جائے. اچھا، اس کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہے نا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد سے زیادہ بھی لوگوں کی. ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کو ہی خاص کیوں کیا. یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تخصیص کیوں کی؟ کوئی اور قبیلہ بیان فرما دیتے، کوئی اور قبیلہ بیان فرما دیتے، یہ قبیلہ کلب کی بکریوں کی تخصیص کیوں کی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کی بکریوں کے بال ان سے زیادہ نہیں ہیں، ان سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ کلب کی بکریوں کی تخصیص کی ہے. لیکن کچھ اس رات میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں ہوگی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اس حدیث کے اندر ایسے الگ الگ حدیث موجود ہیں اور ہر حدیث میں حضور نے الگ الگ بندوں کو جو ہے وہ خاص کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمٰن نے تبیان القرآن جلد 10 کی صفحہ نمبر 746 پہ بیان کی ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، 6 آدمیوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ پہلا عادی شرابی، عادی شرابی، جو عادی شرابی یہ ہے کہ جس کی عادت ہے روز شراب پیتا ہے، روز شراب اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ دوسرا ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا، یعنی جیسے کہ اب اس کو اس مثال میں سمجھا جائے کہ بچے بڑے ہو گئے، 20-22 سال کے ہو گئے، جوان ہو گئے، والدین کو چھوڑ دیا ہے، والدین کو چھوڑ دیا ہے، اپنا الگ کھانا پکانا یہ وہ شروع کر دیا اور والدین سے الگ ہو گئے، تو اس کے حوالے سے حضور فرما رہے ہیں ماں باپ سے قطع تعلق کرنے والا بھی جو ہے وہ جنت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اور زنا پر اصرار کرنے والے کی بھی بخشش۔ نہیں ہوگی۔ چوتھا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اس سے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اس سے، تو ہم اسے معاف کر دیں، ہم اسے معاف کر دیں۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بڑی راتوں سے پہلے جا کر ان سے معافی تلافی کر لیں۔ اس کے اندر ایک مین مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان بڑی راتوں سے پہلے نا ایک میسیج شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ میسیج شروع ہو جاتے ہیں، ہر بندہ جو ہے اگلے بندے کو واٹس ایپ کر رہا ہے، میسنجر کر رہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں، گروپ بنائے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ میسیجز کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم مجھے معاف کر دیں۔ معافی کا یاد رکھو یہ طریقہ نہیں ہے، معافی مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر وہ ہم سے دور ہے، ہم سے دور ہے، تو ہم باقاعدہ اس کو کال کریں اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ کیا کریں؟ شرمندگی کا اظہار کریں، اور یہ سارے، اور اگر حقوق العباد کو اس کے ذمے ہے، یعنی اگر اس نے اس سے کوئی اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، کوئی قرضہ لیا تھا وہ ادا نہیں کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ بھی اس کو ادا کریں، پھر اس سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں، تو پھر ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی۔ یہ والا ایک سلسلہ چلا دینا کہ گروپ میں میسج کر دینا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ایک میسج کس کس کو جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ایک بات ہے، واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے، 200 بندے اس میں موجود ہیں، اس نے میسج کر دیا ہے، اب 200 بندے میں اس کو یاد بھی نہیں ہوگا یہ میسج کس کس کو جا رہا ہے، تو بھائی یہ کس طریقے کی معافی ہے کہ آپ معافی مانگ رہے ہو؟ یہ معافی نہیں بلکہ ایک قسم کا کیا ہے، مذاق ہے۔ کیا ہے؟ مذاق۔ اگر معافی پہ پورا بیان کیا جائے تو اس پہ بھی آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر حقوق العباد ہے، حقوق ہم اس سے شرمندگی کا اظہار کریں، اس سے معافی بھی مانگیں، اور جو ہمارے اوپر اس کے حقوق ہیں، یعنی اگر ہم نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے یا ہم نے اس کو مارا ہے اس انداز سے، وہ ساری چیزیں ہم اس کو ادا کریں، شرمندگی کا بھی اظہار کریں، اور اگر حقوق اللہ ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ اچھا، یہ کتنی چیز ہو گئی تھی؟ چوتھی۔ پانچویں تھی تصویر بنانے والا، تصویر، اس کے اندر اب یہ نہیں کہ موبائل سے تصویر بنانے والا، یہ نہیں ہے، وہ جو ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی ہے نا، اور انسانوں کی تصویر بنانا، یہ وہ ساری چیزیں پینٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ نہیں کہ پہاڑوں وغیرہ کی، یہ نہیں، انسانوں کی خاص ہو گئی، اس طریقے کی تصویر بنانا، یہ اس حدیث سے مراد ہے کہ اس کی بھی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی۔ چھٹا جو ہے وہ ہے چغل خور۔ کیا ہے؟ چغل خور چغل خور ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میں بارہا اصل میں یہ معاملات آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان، یعنی علماء بیان کر چکے ہیں، تقریباً لوگوں کو یہ معاملات پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے اور وہ اس رات میں سچے دل سے توبہ کر لے اور یہ بنانا چھوڑ دے تو اس کی بھی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں خاص کی ہیں کہ ان 6 کی مغفرت یعنی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، شعب الایمان میں موجود ہے۔ اس حدیث کی سند پہلے ہی بیان کر دے رہا ہوں، ضعیف ہے، سند ضعیف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی شب کو متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، تمام مخلوق کو ما سوا مشرک کے، ما سوا یعنی مشرک کو یعنی مشرک کا یہ کر لو کہ اللہ عز و جل کے علاوہ بھی کسی کو خدا ماننا، صحیح ہے، مشرک کو نہیں بخشتا۔ دوسرا کینہ پرور کو نہیں بخشتا، کینہ پرور کو کسی کے لیے دل میں بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے لیے دل میں بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا۔ یعنی برائی لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ برا اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو بھی پورا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا۔ جمعے کے دن شب برات میں یہ نہیں، شب برات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور پھر یہ پوری حدیث جو میں نے بیان کی۔ وہ پٹاخے کے معاملات آگے آ رہے ہیں، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ دو چیزیں میں نے بیان کر دی شب برات کے حوالے سے کہ ہم جو ہے اس میں روزہ کیا نام ہے، شب برات کا اہتمام کیسے کریں، روزہ رکھ کے، تاکہ ہمارا نامہ اعمال کا آخری دن اور جو پہلا دن ہے وہ دونوں روزے دار میں شمار ہو۔ اور اس جو پہلی حدیث میں نے بیان کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر سے قبرستان جانا بھی ہمارا ثابت ہو گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور کہ اس جو شب شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے نا، اس میں لوگ حلوہ پکاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا، میٹھا بناتے ہیں کچھ، اور زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ حلوہ ہی خاص کرتے ہیں، حلوہ ہی خاص کرتے ہیں۔ تو پہلے تو اس چیز کو سمجھا جائے، جیسے عام دنوں میں حلال کھانوں کا پکانا جائز ہے، اسی طرح اس دن بھی حلوہ پکائے یا بریانی پکائے، ان ساری چیزوں کا پکانا جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے جیسے عام دنوں میں ایصال ثواب کرنا کھانوں پر جائز ہے، کوئی بھی کھانا ہو جائز ہے نا، قرآن سے ثابت ہے، اسی طریقے سے اس دن بھی حلوہ ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو، اس بار ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر اس چیز کو خاص کر لینا، جیسے کہ کل مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے پچھلے سال گھر میں حلوہ نہیں پکایا، پچھلے سال حلوہ نہیں پکایا، تو لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ یار تمہاری شب برات کیسے ہوگی، شب برات کیسے ہوگی، تم نے تو حلوہ ہی نہیں بنایا، تم نے تو حلوہ ہی نہیں بنایا۔ اور اس کو یعنی تانا دیا جا رہا ہے، کیا یار تم شب برات کو نہیں مانتے، اس انداز سے انہوں نے سوال کیا کہ تم شب برات کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھو کہ شب برات یعنی شعبان کی جو 15ویں شب ہے، اس میں حلوہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، حلوہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، بنا لیا جائے، سالے ثواب کیا جائے بہتر ہے، لیکن یہ ضروری سمجھنا، لازم کرنا کہ بھائی حلوہ بنایا جائے پھر ہی شب برات ہوگی، اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کا معاملہ سمجھتا ہے تو اس کو تم لوگ بھی سمجھاؤ کہ بھائی یہ درست نہیں ہے، دین میں کوئی نیا کام یہ نہیں ہے کہ ضروری آپ نے رائج کرنا ہے کہ بھائی یہ کرنا ضروری، بھائی کوئی بھی چیز پکا کے ایصال ثواب کر دو۔ اگر آپ حلوہ پکا رہے ہیں تو حلوہ بھی پکا سکتے ہیں، لیکن ضروری سمجھنا یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اچھا، چھٹا مسئلہ، نوافل کی جماعت کروائی جاتی ہے، پتہ ہے یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ شب برات ہو گئی، ادھر توجہ کرو، شب برات ہو گئی، شب معراج ہو گئی اور لیلۃ القدر ہو گئی، اس میں نوافل کی جماعت کروائی جاتی ہے، جیسے کہ صلاۃ التسبیح ہے تو اس کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے مفتی منیب الرحمن صاحب لکھتے ہیں، بعض مساجد میں لوگ با جماعت صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھتے ہیں، اس کے نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کے با جماعت نوافل پڑھتے ہیں۔ تو فقہائے کرام نے ان کے لیے تداعی کو، یعنی لوگوں کو اعلان کر کے بلانے کو، تداعی یعنی لوگوں کو اعلان کر کے بلانا، اعلان کر کے بلانے کو مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ نہیں کہ گناہگار ہے وہ، صرف اور صرف یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، صرف اور صرف خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہگار ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور بعض نے فرمایا کہ جو لوگ پڑھ رہے ہوں ان کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن منع نہیں کیا جائے گا،
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے. کیا ہے مختلف فی ہے. یہ مسئلہ مختلف فی ہے. مختلف فی کا معنی یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف یعنی بعض فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اور بعض فقہا نے اس کو مستحب بھی قرار دیا ہے. بعض فقہا نے اس کو مستحب بھی قرار دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو بیان کیا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے. بہت اکابر دین سے نوافل کی جماعت کی تدائی ثابت ہے. نوافل کی جماعت کی تدائی یعنی بلا بلا کے لوگوں کا نوافل کی جماعت کرانا ثابت ہے. اور عوام فعل خیر سے منع نہیں کی جائے گی. عوام یعنی اچھے کام سے. نہیں کی. بھئی یہ جو جماعت کروائی جاتی ہے یہ اچھا کام ہے یا برا؟ اچھا کام ہے نا. تو عوام فعل خیر سے منع نہیں کی جائے گی. علماء امت و حکماء ملت نے اپنی ممانعت سے منع فرمایا ہے. اپنی ممانعت سے منع فرمایا ہے. عوام فعل خیر سے منع عوام فعل خیر سے منع نہیں کی جائے گی. فتاوی شامی میں ہے عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے. کبھی بھی منع نہ کیا جائے. تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے. ایسا ہے نا. پہلے ہی لوگ آج کل جو ہے وہ نوافل نہیں پڑھ رہے, عبادت کم کر رہے ہیں, زیادہ تر کام میں مصروف ہیں. تو فتاوی شامی میں ہے کہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہے تو لوگوں کو منع نہیں کیا جائے گا. لوگوں کو منع نہیں کیا جائے. اعلیٰ حضرت آخر میں لکھتے ہیں کہ عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا. عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں یعنی بلانا. راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نوافل کی ان راتوں میں جماعت بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک عمل خیر ہے. یہ ایک عمل خیر ہے. اس میں ہم جماعت کروا سکتے ہیں. اچھا اب جو ہے رات کو جاگ کر عبادت کرنا وہ بھی میں نے مسئلہ بیان کر دیا ہے. اس میں بالخصوص جو ہے وہ کل بھی ایک بندے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ہم رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں کیا ہمارا یہ درست ہے یا نہیں. تو میں نے اس کو ابتدا میں بیان کر دیا ہے کہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہمارا کیا ہے سنت ہے نا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا حدیث میں نے بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کی ہے اس رات میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ورم پڑ گئے تھے یعنی سوج گئے تھے. یعنی سوج گئے تھے. اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں تو حضور نے فرمایا ہے اس رات میں قیام کرو. اس رات میں قیام کرو. اور اس کے دن میں روزہ رکھو. اور اس کے دن میں روزہ رکھو. اچھا قیام یعنی کھڑا ہونا, عبادت کرنا. قیام کھڑے ہونے کے معنی میں, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ نوافل پڑھنا, عبادت کرنا. اچھا اب ہم آتے ہیں شب برات کی کچھ خرافات کی طرف جو ہمارے علاقے میں جو ہے وہ رائج ہے. ہمارے علاقے میں بھی اور بھی جگہ میں یہ رائج ہے. وہ ہے پٹاخے پھاڑنا. وہ کیا ہے؟ پٹاخے پھاڑنا. پٹاخے کے حوالے سے سن لو, یہ ایک جوہلا کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ جوہلا یعنی جاہلوں کا کام ہے اور لوگوں کو اذیت دینا ہے. اور لوگوں کو اذیت دینا. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے لوگوں کو اذیت دینے سے بچیں. اب اگر کوئی شخص ہے وہ بیمار ہے, اگر کوئی شخص وہ بیمار ہے, پہلے اس کے سر میں درد ہے, وہ تکلیف میں مبتلا ہے, تو کوئی اگر پٹاخے پھاڑے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی, ہے یا نہیں ہے نا ایسا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سارے اذیت کے کاموں سے بچیں. اور اس کے اندر بالخصوص والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ پٹاخے وغیرہ نہ پھاڑے. اچھا اس میں اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت میں تو والدین ہی گناہ گار ہوں گے. اگر بچے ہی پٹاخے پھاڑے نا تو والدین ہی گناہ گار ہوں گے. وہ کون سی صورت ہے کہ بچہ نابالغ ہے. بچہ نابالغ ہے. بھائی اگر بچہ نابالغ ہے, وہ پٹاخے پھاڑ رہا ہے, تو پیسے کون دے رہا ہے اس کو؟ والدین دے رہے ہیں نا. تو مطلب وہ گناہ کے کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں. بچہ تو بالغ ہے نہیں, بچہ تو نابالغ ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. تو اب اس کا جو گناہ کا سارا کس کے ذمہ ہے؟ والدین کے ذمہ. تو انہیں والدین سے جھوٹ بول رہا ہے لیکن لا تو گھر میں ہی رہا ہے نا. مطلب ان کو اگر ان کو نہیں پتا ہے تو وہ معاملات الگ ہے نا.
اگر ان کو پتہ بھی ہے، جیسے کہ کچھ والدین کہتے ہیں بچہ ضد کر رہا ہے، بھائی بچہ ضد کر رہا ہے تو ماچس کی تیلی تو اس کے ہاتھ میں نہیں دے دو گے نا جلا کر، تو یہی معاملات ہیں۔ اور اس کے اندر باقاعدہ جب میں کتابیں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر جب میں نے پڑھا تو اخبارات میں اور یہ سارے معاملات میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک بچے نے پٹاخہ جلایا اور اپنے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیا، اپنے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیا، اور اس سے ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور کچھ بندے جو ہے وہاں شہید ہو گئے، کچھ بندے وہاں شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ جو ہے وہ بچے نے پٹاخہ کسی کو پھینکا تو اس کی آنکھ میں لگا اور اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ اب دیکھو پوری زندگی کا اس کے لیے کیا اذیت بن گئی نا۔ تو والدین کو چاہیے بالخصوص اس کی تربیت کریں کہ بچہ پٹاخے نہ پھاڑے۔ اور پہلی صورت جو میں نے نابالغ والی بتائی اس کے اندر والدین ہی گناہ گار ہوں گے، اور جیسے عمر نے سوال کیا اگر والدین کو نہیں پتہ ہے بچہ یہاں سے پیسے لے کے کہیں دور جا کے پھاڑ رہا ہے تو والدین اگرچہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن والدین کو چاہیے پھر بھی کہ جو پیسے دے رہے ہیں اس کی خبر تو رکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہ بچہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اذیت نہیں دے رہا لیکن دوسروں کو تو دے رہا ہے نا۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ اچھا دوسری صورت جس کے اندر والدین گناہ گار نہیں ہوں گے وہ ہے بچہ بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا ہے۔ تو بچہ بالغ ہو گیا، اس نے پیسے لے لیے ہیں، اب بالغ ہے، اس کو خود جو ہے وہ شعور ہے، اب وہ کہیں جا کے پٹاخے پھاڑ رہے، سارے کام کر رہا ہے، تو والدین یہاں گناہ گار نہیں ہوں گے، والدین یہاں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک صورت میں وہ اس میں بھی گناہ گار ہوں گے کہ انہوں نے تربیت نہیں کی، اگر انہوں نے تربیت کی ہے پھر بھی بچہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھا دیا کہ بیٹا یہ کام ایسا ہے، یہ کام برا ہے، لوگوں کو اذیت دینا ہے، تو پھر وہ یہاں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ 7 سوال تھے، اس کا میں خلاصہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا یہ تھا کہ شب برات جو ہے وہ اس کا میں نے ابتدا میں بیان نہیں کیا کہ شب برات کس کو کہتے ہیں، نہیں کیا نا، شب برات کس کو کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، یہ ایک رہ گیا۔ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو شب برات کہتے ہیں، شعبان المعظم کی ادھر 15 تاریخ کو شب برات جو رات ہوتی ہے نا، 15ویں شب ہوتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ ایسے تو یہ پورا کا پورا مہینہ ہی اسلام کی روح سے ایک مقدس اور متبرک مہینہ ہے، صحیح ہے، کیونکہ حضور علیہ برکتوں والا، متبرک یعنی برکتوں والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما۔ ادھر توجہ کرو، واقع معراج اور یہ ساری چیزیں گزری ہیں نا، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا، برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رمضان ہے، یعنی برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے، کس کی حدیث ہے؟ کنز العمال کی، کس کی؟ یہی سبب ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ادھر توجہ کرو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوں سوائے شعبان میں، سوائے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں پورے مہینے کا آیا ہے کہ پورے مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، آخر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، آخر کی جو 28 29 تاریخ ہوتی ہے نا اس میں روزے سے منع فرمایا ہے تاکہ اس سے پہلے بندہ رمضان کے روزے کی تیاری صحیح انداز سے کر لے۔ تو یہ مہینہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے۔ رمضان تو مکمل ہے نا، تو فرض ہے نا، لیکن جو نوافل میں جو 11 اس کے رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک طریقے کی سنت۔ منع فرمائے نا، جب جو چیز کا منع فرمایا وہ منع فرمایا، اس کو عمل نہیں کرنا، جس چیز کا حضور نے منع فرما دیا ہے وہ عمل ہم نے نہیں کرنا ہے۔ لیکن خاص شعبان کی 15ویں شب کو جو شب برات کہتے ہیں نا، دوسرا سوال کیا تھا اسی کے اندر کہ شب برات کیوں کہتے ہیں، شب برات کس کو کہتے ہیں تو بیان کر دیا نا، تو شب برات کیوں کہتے ہیں، لیکن شب برات ہی اس کو کیوں کہتے ہیں، تو یہ یاد رکھو یہ جو شب ہے نا، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، کیا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے رات۔ کیا معنی ہے؟
रात क्या माना है? रात और दूसरा क्या इसके साथ जुड़ता है? बारात। क्या जुड़ता है? रात बारात का माना है छुटकारा। बारात का माना है, छुटकारा तो इसका पूरा जो मफहूम बनेगा वो, लेकिन रात से छुटकारा तो बनेगा लुग़वी माना, लेकिन जो शब बारात में इस्तिलाही माना हम लेंगे वो ये होगा कि गुनाहों से छुटकारा, गुनाहों से छुटकारा। इसीलिए इसको शब बारात भी कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इसमें गुनाह मुआफ़ फरमाता है, बनी कल्ब की अभी जो मैंने हदीस बयान की है, तो इसीलिए इसको शब बारात कहते हैं। अच्छा, पहला ये सवाल हो गया। दूसरा, शब बारात का एहतमाम किस तरह करे बयान कर दिया मैंने, समझ आ गई है? बारात की रात जो दुआ भी करते हैं कबूल होती है। बिल्कुल। जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली फरमाता है तो लाजमी है कि जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, जो भी जायज़ दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाएगा। दूसरा, आम दिनों में भी बम फाड़ना जायज़ नहीं है, ये इसराफ है ना, लोगों को अजियत ही देना है ना। आम दिनों में भी बम फाड़ना जायज़ नहीं है, शादी भी या कुछ भी हो इसमें भी बम फाड़ना जायज़ नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले शादी के मामला थे, उसमें ये बम वगैरह के मसले हुए तो पूरा हाल वगैरह जल गए थे। गोलियां भी मारते हैं ना मुझे। ये सब जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये इसराफ है और इसराफ करना गुनाह है, सब इसराफ है बेटा। और ये जो है सही चिंगारी ये सारे मामला तकलीफ़ में ही आ रहे हैं, सारे तकलीफ़ में नहीं करने चाहिए। ये फुलझड़ियाँ वगैरह ये वो, ये हमारा तरीका नहीं है, ये हमारा तरीका मुसलमानों का तरीका, हमें इससे बचना चाहिए। ऐसा दूसरा सवाल, शब बारात का एहतमाम कैसे करें, समझ आ गई? जी। तीसरा, रोज़ा रखना, समझ आ गई? हदीस से क्या समझ आ रहा है? सुन्नत है। क्या है? चौथा, कब्रिस्तान जाना क्या है? सुन्नत है। पांचवा, हलवा पकाना ज़रूरी जो समझे ये दुरुस्त नहीं है। पकाना जायज़ है, पका सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरी समझे ये जायज़ नहीं है। ये दीन में एक नई ना पकाए कोई और चीज़ पर इसाले सवाब कर दे, लाजिम थोड़ी है इस पर करना। सही है, शब बारात तो फिर भी है, रात को इबादत करें, इसाले सवाब करना इस दिन में भी ज़रूरी नहीं है, इस दिन में भी ज़रूरी, लेकिन ये बड़े दिन होते हैं, बड़ी रात होती है, इसमें लोग करते हैं, और ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छा अमल। अच्छे। 5 हो गए। छठा, नवाफिल की जमात करना भी क्योंकि पहले ही लोगों की इबादत की तरफ रग़बत नहीं है, तो हमें चाहिए, फ़ुक़हा ने क्या बयान किया है कि हमें चाहिए कि हम इबादत से रोके नहीं, इबादत से रोकते हैं। इसीलिए नवाफिल की जमात भी जायज़ है, कर सकते हैं। 8वां, पटाखे फाड़ना जायज़ नहीं। नाजायज़ है, क्योंकि इसमें एक लोगों को तकलीफ़ है, अजियत है, इसराफ है, ये सारे मामलात हैं। अच्छा, और 9वां क्या था? रात को जाग कर इबादत करना कैसा है? हुजूर की सुन्नत है ना, क्योंकि हुजूर हदीस बयान की ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्म पड़ गए, इतनी इबादत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की तो सूझ गए। तो हमें भी चाहिए कि हम इन बड़ी रातों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें, इबादत में गुजारें, नवाफिल पढ़ें। लेकिन मैंने समझा दिया ना, नवाफिल की कसरत करें, लेकिन इतनी नवाफिल पढ़ें कि अगर उसके ऊपर कज़ा नमाजें, तो कज़ा नमाजें ज़रूरी हैं, कज़ा नमाजें। नवाफिल एक हद तक, जैसे सलातु तस्बीह पढ़ ली, 4 रकात 5 रकात नवाफिल पढ़ ली है, जैसा कि शबान के ख़ास हैं कि यासीन पढ़ी जाती हैं, 6 नवाफिल जैसे कि अवाबीन के हो गए, जैसे ही 15 शबान, जैसे कि अभी आज मगरिब की अजान होगी, शबान 15वीं शब शुरू हो जाएगी, तो हम 6 नवाफिल अवाबीन पढ़ते हैं, तो ये सही है, ये पढ़ ली जाए, सलातु तस्बीह पढ़ ली जाए। उसके बाद हम किसकी कसरत करें? कज़ा नमाज़ों की। किसकी? जिसके ऊपर कज़ा नमाजें हम वो मुकम्मल करें, उसके बाद वो मुकम्मल हो जाए तो नवाफिल पूरी रात पढ़ता रहे, लेकिन इसके अंदर भी एहतियात रखे कि उसकी फ़जर की नमाज ना कज़ा हो, फ़जर की नमाज ना कज़ा हो। तो हमें चाहिए कि हम इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? इबादत करें, और अपने प्यारों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर किस्म की बुराइयों से महफूज फरमाए।